السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کے فضل سے صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور آپ لوگوں کو انتظار ہوگا اسلامک سٹوری کا، تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی اسلامک سٹوری کی طرف۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے آپ نے اپنے، تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی لازمی دیا کریں۔ چلیں جی بڑھتے ہیں اپنی اسلامک سٹوری کی جانب۔ آج کی جو سٹوری کا نام ہے وہ ہے بادشاہ کا خواب۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عام طور پر جو حق اور صداقت کا علم بردار بن کر اٹھتا ہے، مشکلات اور رکاوٹیں اس کے لیے سد راہ بنتی ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ حق اور سچائی پر قائم رہنا اور زندگی کے صبح و شام اس کے مطابق گزارنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری انسانیت کا کیا ہے؟ مطمع نظر ہے، لیکن شیطان ہر لمحے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکال کر اس دنیا کی چکا چوند رنگینیوں میں ایسا الجھانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، سبھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، شیطان آپ کو زبردستی پکڑ کے اپنے ہاتھ سے آپ کو لے جا تو نہیں سکتا نا۔ وہ تو صرف انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو اس طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے اپنے نفس کو سب سے بڑا معبود بنایا ہوتا ہے، اسی کی مانتا ہے۔ چلے، عورت ہر دور میں مرد کی کمزوری رہی ہے۔ شیطان کے لیے انسان کو عورت کے ذریعے سے ورغلانا اور بہکانا بہت ہی آسان اسے لگتا ہے۔ وہ عام انسانوں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک بندوں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ اور بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان کے حربوں چالوں سے بچنا آپ سب جانتے ہیں آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شیطان کی چالوں سے بعض اوقات پر وقت باخبر اور آگاہ کر دیتا ہے، اور پھر انہیں برائی سے محفوظ بھی کرتا ہے۔ بادشاہ کا جو خواب ہے نا، اس سٹوری میں بھی، اسلامک قصے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی کو شیطان کس طرح سے حسن نسواء یعنی عورتوں کے حسن کے مکر و فریب میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید اور فضل و کرم کے نتیجے میں وہ شیطان کی چال میں آنے سے صاف بچ جاتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ پچھلی ہماری کہانی تھی ظالم بھائی کی، جی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب آگے مزید ہے اسی کہانی کا ایک سلسلہ کہ اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر اور آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ جیل جانا قبول کر لیتے ہیں۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نیک بندوں کا جیل جانا دوسرے لوگوں کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان کے اخلاق اور کردار کی شمع کے نتیجے میں بے شمار قیدیوں کے تاریک صبح و شام نیکی اور بھلائی کی روشن صبحوں میں بدل جاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ اللہ کے بندوں کی نیکی اور پارسائی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں کو محبوب رکھتا ہے، پسندیدہ رکھتا ہے، اور جیل کی آزمائش کے بعد تخت شاہی پر بھی بٹھا دیتا ہے۔ اور یہی چیز دیکھیں اپنے یقین اور ایمان کو مزید یعنی مضبوط کرتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں مزید آگے۔ جی دعا قبول فرمائی، کیا مطلب؟ احسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان عورتوں کا مکر و فریب اس سے دور کر دیا، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے کیسے بہکایا تھا، پھر اس عورت نے تمام خواتین کو اکٹھا کیا تھا، لو تم بھی دیکھ لو، تم تو مجھے باتیں کرتی تھی، دیکھ لو اب تم خود ہی دیکھو اس کے حسن سے کیسے متاثر ہوئی ہو۔
تو اس طرح سے نا آگے یہ بات بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے کیسے کہا یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور یہ اس طرح سے ہوا کہ یہ خبر بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن اپنی بدنامی کے ڈر سے اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا۔ ظاہر ہے اس کی بیوی کا معاملہ تھا اور اس نے اپنے گھر کو جون سی وہ ترجیح دی، اپنی بیوی کو پریفرنس دی، تاکہ لوگ خیال کریں کہ زیادتی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوئی ہے اور لوگ اس واقعے کو کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ سبحان اللہ! اس طرح عزیز مصر کا آپ کو جیل بھیجنا اگرچہ ظلم تھا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی؟ ایک حکمت تھی۔ اس طرح آپ ان عورتوں سے صاف بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے بھی محفوظ ہو گئے۔ جب آپ جیل پہنچے تو آپ کے ساتھ ہی 2 اور آدمی بھی جیل بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ ساقی کس کو کہتے ہیں؟ شراب پلانے والے کو، یعنی وہ بادشاہ کو شراب جو سا ہے وہ پلانے والا تھا، اس کا نام بنوا تھا، اور دوسرا شخص بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا نام مجلس تھا۔ ان دونوں پر کوئی الزام تھا، اس لیے بادشاہ نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ جیل میں ان کی ملاقات یعنی ان دونوں قیدیوں کی، بنوا اور مجلس کی، یا مجلس کہہ سکتے ہیں آپ، میم جیم لام اور تھا، ٹھیک ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو کثرت سے عبادت جب کرتے دیکھا، آپ کے اخلاق سے، عادات اور طور طریقوں سے بہت ہی آپ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے یعنی دونوں آدمیوں نے، ان دونوں قیدیوں نے، کہ یہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اخلاق کے مالک تھے، تو لہٰذا وہ دونوں آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک رات خواب دیکھے۔ بنوا نے اپنا الگ خواب دیکھا اور مجلس نے الگ دیکھا۔ تو بنوا نے جو خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ انگور کی ایک بیل ہے، اس کی 3 شاخیں ہیں، ان 3 شاخوں میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں جو پکے ہوئے ہیں۔ اس نے ان انگوروں کو لیا اور بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلایا۔ اس کا خواب تو یہ تھا۔ اب رہا دوسرا جو سا باورچی تھا، اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنا دیا اور ان سے کہنے لگے مہربانی فرما کر ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہوں اور یہ سب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ پہ نہیں دیا سارا کریڈٹ کہ نہیں میں جانتا ہوں، نہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی توحید کا کاربند ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہیں آیات وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ جی کاربند ہوں اور اپنے معزز باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دادا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر کاربند ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف
ان کی رہنمائی کریں۔ پھر آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت سے منع فرمایا۔ تو پھر ساتھ میں ان سے فرمایا کہ میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی پروردگار یعنی بہت سارے الہ بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام تو ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس کا فرمان ہے کہ تم سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس موقع پر اگرچہ ان دونوں نے صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، لیکن چونکہ وہ آپ سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہو چکے تھے ان کے اخلاق اور کردار سے، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ انہیں دین کی یعنی تبلیغ بھی کر دی جائے۔ دیکھیں انہوں نے کیسے فہم و فراست کے ساتھ جہاں پہ موقع ملا دین کی تبلیغ کر دی۔ یہ انتہائی اہم پہلو ہے۔ تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ یہ تعبیر باورچی کے لیے تھی، جبکہ ساقی کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا ایسا ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے ملاقات ہو تو اس سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ جیسے انسان کہہ دیتا ہے نا کہ ذرا جانا تو بتا تو دینا کہ میں بھی اس زندان خانے میں، اس قید خانے میں کیا ہوں، قید ہوں، ذرا میری طرف بھی غور و فکر کیجیے گا۔ جب ان دونوں کو جیل سے نکالا گیا تو اسی طرح ہوا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر میں فرمایا تھا۔ ساقی اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور باورچی کو پھانسی دے دی گئی۔ البتہ ساقی جو سا تھا یعنی شراب پلانے والا، بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، کیونکہ اللہ کو اسی طرح سے منظور جو تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال 7 ایئرز جیل میں رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، پہلے ان 2 قیدیوں نے دیکھا تھا اور اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی خوب گائیں جو ان سی ہیں وہ ہیں اور ان کو 7 دبلی پتلی سی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز ہوشے ہیں اور 7 خشک ہوشے ہیں۔ تو اس خواب نے بادشاہ کو کیا کیا، پریشان کر دیا۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر بتائے گا؟ تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب تو نہیں ہے۔ ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات حل نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ کوئی تعبیر بتانے والا بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس جیل سے رہا آنے والے ساقی کو نا حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ تب اس نے بادشاہ سے کہا کہ اچھا میں آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ لا سکتا ہوں، بس صرف ایک کام کریں، آپ مجھے ذرا جیل خانے تو اجازت دیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کہ بادشاہ نے اس کو اجازت دی یا پھر نہیں دی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی میں اگلے ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو انتظار میں رہیے گا کہ اس کے بعد وہ تعبیر کیا ہوئی، کیا واقعہ ہوا، انہوں نے کیا بتایا، ٹھیک ہے؟ انتظار میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔